अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे मेरी तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अज़रा से मेरी मुलाकात एक शादी की तकरीब में हुई थी। वो सीधी साधी सी बनाव सिंगार से आरी चेहरा, मगर इतनी हसीन थी कि बगैर मेकअप भी उसका मुखड़ा चांद की तरह दमक रहा था। सच तो यह है, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। तकरीब के दौरान मैंने नोट किया कि वो तमाम वक्त एक जगह बैठी रही। उसने लम्हा भर को भी अपनी जगह से हिलना गवारा ना किया। ना वो दुल्हन के कमरे में आई, ना रसूमात को देखा, हत्ता कि खाना भी उसकी वालिदा ने प्लेट में लाकर उसके हाथ में दिया था। तभी मैं सोच रही थी कि इसकी उम्र की सभी लड़कियां सजी संवरी चहकती फिर रही हैं, तो ये इतनी पसमर्दा क्यों है? ऐसी परी चेहरा को तो इस खुशी के महफिल में खुद को नुमाया करने को पर लग जाने चाहिए थे। फिर क्यों ये इस तरह एक कोने में छुपी बैठी है? शादी की रसूमात खत्म हो गई। खाना खाने के बाद सब लोगों ने अपने घरों की राह ली। हम भी अपने घर आ गए। अगले दिन मैंने अपने भाई असफर को खोया खोया पाया। हैरान हुई कि इन्हें अचानक क्या परेशानी लाहक हो गई है। शाम को अम्मी जान के घुटने से लगे बैठे थे। यकीनन कोई संजीदा मसला है। तभी मैं उनके पास गई और कहा, भाईजान मुझे तो बताइए कि मामला क्या है जो अम्मी से यूं लगे बैठे हो। तब अम्मी कहने लगी कि मसला एक लड़की है जिसको इसने शादी की तकरीब में देखा है। अब ये उस लड़की से शादी का आरज़ूमंद है। अम्मी ने बताया कि वो खूबसूरत लड़की जो अपनी माँ के साथ एक कोने में लगी बैठी थी, उसको तुम्हारे भाई अपना दिल दे बैठे हैं। तब मैंने जहन पर जोर देकर कहा, हाँ, उसका नाम अज़रा था। वो दुल्हन की बहन की सहेली है। हम उसको रसूमात देखने का कहने गए थे, मगर अजीब लड़की थी, उसने इनकार किया। अम्मी, भाई ने सही इंतखाब किया है। मुझे भी वो बहुत पसंद आई है। मैं दुल्हन की बहन नीलम से मालूम करूंगी इसके बारे में। अच्छे लोग हुए तो हम उनके घर ज़रूर जाएंगे। भाई के चेहरे पर तो मेरी बात सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने नीलम को फ़ोन करके अज़रा का तस्करा किया तो वो कहने लगी कि वो अपनी वालिदा के हमरा कल हमारे घर आ रही है दुल्हन को देखने, तुम भी आ जाओ। भाई को बताया तो वो बोले, नेकी और पूछ पूछ, कल चलते हैं। अच्छी तरह लड़की को देखभाल लेना, फिर अम्मी से रिश्ते के लिए कहेंगे। अगले दिन मुकर्ररा वक्त पर हम नीलम के घर गए। अज़रा और उसकी माँ पहले से आए हुए थे। वो माँ के बराबर सोफे पर बैठी हुई थी। अपनी मासूम गुफ्तगू और बातचीत से उसने हमारा दिल मोह लिया। कुछ देर बातें होती रहीं। जब वो चाय को उठी, मैंने देखा वो लंगड़ा कर चल रही थी। अच्छा, तो ये बात थी शादी की तकरीब में हमा वक्त एक जगह बैठे रहने की। उफ मेरे खुदा, कितनी बड़ी कमी थी कि जब वो लंगड़ा कर चलती तो किसी की नज़र भी उसकी खूबसूरत चेहरे पर ना जाती, बल्कि सभी उसकी टांग को देखने लगते। वो शायद इसी एहसास कमतरी का शिकार थी, इसीलिए उस दिन कोने में छुपी बैठी थी। उसके इस ऐप से हमारी उम्मीदों पर घड़ों पानी पड़ गया। भाई को जब मैंने बताया तो वो भी बुझ कर रह गए। घर आए तो अफसुर्दा थे। मैंने यही जाना कि उन्होंने अज़रा के साथ रिश्ते की ख्वाहिश को उसके माजूर होने की वजह से खैराबाद कह दिया है। मैं ये भी जानती थी कि अगर भाई को अब भी अज़रा से शादी का इरादा है तो भी ये नामुमकिन होगा, क्योंकि अम्मी और अब्बू इस रिश्ते पर कभी राजी ना होंगे। ताहम मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। भाई अब नाखुश रहने लगे। एक रोज़ खाला ने फ़ोन किया कि मेरे घर पोते की आमद की खुशी में दावत है, तुम लोगों ने ज़रूर आना है। खाला की खुशी में हम शिरकत को जब गए तो बातों बातों में पता चला कि अज़रा का घर खाला के पड़ोस में है, क्योंकि उसकी वालिदा भी दावत में आई हुई थी। जब दावत ख़त्म हुई तो अज़रा की माँ ने इसरार किया कि आप लोग मेरे घर चलिए। मैं और अम्मी उनके घर चले गए, क्योंकि मुझे अज़रा से दोबारा मिलने का इश्तियाक हो रहा था। उसके हुस्न में कशिश और सादगी और उसकी खामोश ज़ात में एक अजीब सा सहर था। उनका घर वीरानी का मुंह बोलता सबूत था, जिससे उनकी माली हैसियत और खस्ताहाली अयां थी। मेरी अम्मी तो उनकी खस्ताहाली के बावजूद लड़की के रिश्ते से इनकार ना करती अगर वो लंगड़ी ना होती। खैर, हमने अज़रा का ख्याल दिल से निकाल दिया, मगर मेरे भाई के दिलो जहन से ख्याल ना जा सका। तभी वो एक रोज़ खुद अज़रा के घर चले गए। उसकी माँ बाजार से सामान लेने गई हुई थी। भाई ने अज़रा से कहा कि शायद दोबारा मुझे तुम्हें दिल की बात कहने का मौका ना मिले, लेकिन अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो मैं तुम्हारा सहारा ज़रूर बनूंगा।
تب وہ کہنے لگی کہ آپ کے خاندان والے کبھی اس رشتے پر راضی نہ ہوں گے، بلکہ آپ کو پاگل سمجھیں گے جو مجھ جیسی لنگڑی لڑکی سے شادی کا خیال کر رہے ہیں۔ اب آپ اپنے گھر جائیے، اگر میری ماں آتی ہوئی تو خام خواہ بدگمانی کا شکار ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی اور مشکل ہو جائے جو پہلے ہی بہت کٹھن ہے۔ اس کے ان الفاظ نے بھائی کے دل پر اثر کیا۔ وہ فوراً ان کے گھر سے نکل گئے۔ بھائی نے امی کو عذرا سے رشتہ کرنے پر کافی قائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک لنگڑی لڑکی کو بہو بنانے پر رضامند نہ ہوئی۔ والد صاحب نے بھی صاف کہہ دیا، بلکہ بھائی کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور ان کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے طے کر دی۔ یوں پھپھو کی بیٹی زہرا ہمارے گھر ہماری بھابھی بن کر آ گئی، اور عذرا سے شادی بھائی کے لیے ایک حسرت بن کر رہ گئی۔ زندگی کا چلن ہے رواں دواں رہنا، ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ ہم سب اپنی پھپھوزاد زہرا کو لا کر گھر میں بہت خوش تھے۔ بھائی بھابھی بھی ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ ہماری پھپھو زندہ نہ تھیں اور بھابھی کا کوئی سگا بھائی بھی نہ تھا۔ پھوپھا کی 2 شادیاں تھیں تو ان سے 2 سوتیلے بیٹے تھے جو سگوں سے بڑھ کر تھے، کیونکہ بھابھی کے والد زندہ تھے، لہٰذا میکے کا در ان پر کھلا ہوا تھا۔ وہ جب چاہتی اپنے والد کے گھر چلی جاتی۔ بھائی بھی اب زہرا بھابھی کا بہت خیال رکھنے لگے۔ زہرا بھابھی کو خود اپنے آپ پر رشک آنے لگتا، تبھی وہ کہتی کہ میرا اتنا خیال نہ رکھا کریں، کہیں آپ کی مجھ سے محبت کو نظر نہ لگ جائے۔ ایک دن بھائی کسی کام سے اس طرف جا رہے تھے جدھر عذرا کا گھر تھا۔ انہوں نے پکی سڑک سے گاڑی کچے روڈ پر ڈالی ہی تھی کہ سامنے سے 2 عورتیں آتی دکھائی دیں۔ جب وہ نزدیک آئیں تو بھائی نے پہچان لیا، ایک عذرا تھی اور دوسری اس کی والدہ۔ بھائی نے گاڑی روک کر پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں، کیونکہ اس وقت عذرا بیساکھی کے سہارے چل رہی تھی۔ بیٹا ہم سامنے والے گاؤں سے آ رہے تھے، اپنے گھر اب جانا ہے، پکی سڑک تک آ پہنچے ہیں، گھر زیادہ دور نہیں ہے، ہم چلے جائیں گے۔ عذرا کی ماں نے جواب دیا، لیکن بھائی نے انہیں زبردستی بٹھا لیا۔ جب ان کا گھر آ گیا تو عذرا کی ماں اصرار کرنے لگی کہ بیٹا 2 گھڑی تم ہمارے پاس سے چائے پیتے ہوئے جاؤ۔ بزرگ خاتون کے اصرار پر بھائی نے ان کا کہا مانا اور ان کے گھر چلے گئے۔ عذرا کچن میں چائے بنانے چلی گئی اور اس کی ماں بھائی سے باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ بیوہ ہوئے 12 برس گزر چکے ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، لہٰذا دونوں ماں بیٹی اکیلی رہتی ہیں۔ بھائی کو بوڑھی عورت کے حال پر ترس آیا اور کہنے لگے کہ آپ مجھے ہی اپنا بیٹا سمجھیں، جو کام ہو مجھے بتا دیا کریں، یہ میرا کارڈ رکھ لیں، کبھی ضرورت ہو تو بلوا لیا کریں۔ وہ بوڑھی عورت دعائیں دینے لگی۔ اتنے میں عذرا چائے لے کر آ گئی۔ بھائی نے چائے وغیرہ پی اور جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو خالہ سے پوچھنے لگے کہ اگر آپ کو ان دنوں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا دیں، میرے بس میں ہوا تو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تب خالہ کہنے لگیں کہ بیٹا ایک مسئلہ ہے، مجھے عذرا کی شادی کی فکر ہے، چاہتی ہوں کہ کسی اچھے نیک انسان سے اس کی شادی کر کے سکھ کی نیند سو سکوں۔ جی خالہ میں کوشش کروں گا، بیٹا مجھے تمہارے آنے کی آس رہے گی، مجھے ضرور بتانا اگر کوئی اچھا رشتہ ہوا تو۔ اس دن سے بھائی نے دوبارہ اس گھرانے کے بارے میں سوچ بچار شروع کر دی۔ بھائی وقتاً فوقتاً ان کے گھر میں جانے لگے۔ عذرا محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گھر کا گزر بسر کرتی تھی۔ بھائی نے کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا کہ وہ دوبارہ اس فیملی سے ملتے ہیں۔ ایک روز خالہ باتوں باتوں میں پوچھنے لگیں کہ بیٹا کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ بھائی نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا نہیں خالہ جی ابھی نہیں ہوئی۔ اس پر خالہ جھجکتے ہوئے کہنے لگیں کہ اے کاش میری بیٹی معذور نہ ہوتی تو عذرا میں اور تو کوئی کمی نہیں ہے، سیڑھیوں سے گر گئی تھی، مناسب علاج نہ ہوا تو عمر بھر کے لیے معذور ہو گئی، جانے میرے بعد اس کا کیا ہوگا۔ مایوسی کفر ہے خالہ جی، آپ نے مجھے بیٹا بنایا ہے تو بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ عذرا کو اس کی تقدیر میں لکھی خوشیاں ضرور ملیں گی۔ اس جھوٹ کے سہارے بھائی نے عذرا سے نکاح کر لیا اور اس کی بیوہ ماں کے بڑھاپے کا سہارا بن گئے۔ اس نکاح میں جو لڑکی کے گھر پر ہوا تھا، بھائی کے چند قابل اعتماد دوست شریک ہوئے۔ عذرا کی ماں سے بھائی نے کہا کہ میں بعد میں اپنے والدین کو راضی کر لوں گا۔ بیوہ خاتون نے بھی عذر نہ کیا کہ لنگڑی بیٹی ٹھکانے لگ رہی ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس بات کی خیر خبر بھائی نے کسی کو نہ ہونے دی۔ 6 ماہ بعد انہوں نے مجھے آگاہ کیا کہ عذرا کا ماں کے سوائے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سوچتا ہوں اگر اس کی ماں دنیا میں نہ رہی اور مجھے بھی کچھ ہو جائے تو کم از کم تمہیں معلوم ہو کہ میری ایک اور بیوی بھی ہے۔ پھر بھائی نے مجھے ساری رودات سے آگاہ کیا۔ میں بھائی کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ انہوں نے منع کر دیا کہ ابھی کچھ عرصے کسی کو بھی گھر میں علم نہ ہونے پائے، ورنہ زہرا کو صدمہ ہوگا، ممکن ہے وہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے یا گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ بے شک زہرا بھابھی کو علم نہ تھا، لیکن وہ کچھ مضطرب سی رہنے لگی تھی۔
جیسے ان کی چھٹی حس انہیں کسی خطرے سے آگاہ کرتی ہو۔ عورت اپنے شوہر کی ہر چیز بھانپ جاتی ہے، کیونکہ بھائی اب چھٹی کا دن بھی گھر سے باہر گزارنے لگے تھے۔ آئے دن دفتر کے دوروں کے بہانے گھر سے غائب رہتے، دن رات وہ ان کا انتظار کرتی رہتی۔ عذرا سے شادی کے بعد بھائی نے ایک اچھے علاقے میں کرائے کا مکان لے کر ماں بیٹی کو اس میں شفٹ کر دیا تھا۔ اس مکان کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا، تاہم جب قدرت کی طرف سے بات کھلنی ہوتی ہے تو راز کھل جاتا ہے۔ ایک روز نیلم کو عذرا بازار میں مل گئی۔ عذرا بھائی کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی۔ نیلم نے عذرا سے اور اس کی والدہ سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ اس شخص کے ہمراہ کیوں آئی ہیں بازار میں؟ اور پہناوے سے لگتا ہے کہ عذرا کی شادی ہو گئی ہے۔ عذرا کی ماں جھوٹ نہ بول سکی، اس نے بتا دیا کہ میری بیٹی اصفر کی دوسری بیوی بن چکی ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا، ورنہ کچھ مسائل ان کے گھر والوں کی طرف سے کھڑے ہو جائیں گے تو اصفر پریشان ہوگا۔ جب تک راز اپنے پاس رہے راز رہتا ہے، لیکن جب وہ تش تش بام ہونے لگے اس کا علم سارے زمانے کو ہو جاتا ہے۔ نیلم نے یہ بات اپنی والدہ کو بتائی، اس کی والدہ نے کسی پڑوسن سے ذکر کر دیا، اور اس طرح ہوتے ہوتے یہ بات بھابھی کے کانوں تک آ پہنچی، اور پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھابھی بری طرح ڈسٹرب ہو گئیں۔ بھائی کو قسم دے کر پوچھی تو بھائی نے انکار کر دیا۔ بھابھی نیلم کے پاس گئیں اور اس سے کہنے لگیں کہ مجھے اس جگہ لے جاؤ جہاں اس کی دوسری بیوی رہتی ہے۔ اس نے بتا دیا کہ فلاں محلے میں دوسرا مکان ہے جو آپ کے شوہر نے کرائے پر لیا ہوا ہے اور اس میں دوسری بیوی کو رکھا ہے۔ بھابھی نے ایک دن وہاں چھاپا مارا اور اس گھر میں پہنچ گئیں۔ بھائی موجود تھے۔ سوتن کو اپنی آنکھوں سے بھابھی نے دیکھ لیا۔ بھابھی کہنے لگیں کہ تم نے تو مجھ سے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، اس مکار عورت نے بھی ایک شادی شدہ شخص کو اپنی بیٹی دے دی۔ اس پر عذرا کی ماں بولی کہ انہوں نے خود کو غیر شادی شدہ بتایا تھا، ورنہ میں عذرا کی شادی ان سے کبھی نہ کرتی۔ یہ بات صحیح تھی، مگر اب اصفر بھائی شیر ہو گئے، کیونکہ زہرہ پر سوتن ڈال چکے تھے۔ بولے تم کیوں یہاں ہنگامہ کرنے چلی آئی ہو؟ گھر چلو، اگر میں نے دوسری شادی کی ہے تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، ایک لنگڑی لڑکی کا سہارا بننے کے لیے کی ہے۔ اس کا نہ بھائی ہے نہ اس کا باپ ہے۔ اللہ کی طرف سے مرد کو شادیوں کی اجازت ہے اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہی یہ شادی کی ہے، ایک معذور لڑکی کا سہارا بنا ہوں۔ اس پر بھابھی کہنے لگیں ایک تم ہی رہ گئے تھے معذور کو سہارا دینے والے، کیا کوئی اور نہ تھا جو اس کو سہارا دیتا؟ میری آنکھوں میں دھول جھونکی تم نے، اب تم رہو اپنی اس نیکی کے ساتھ، میں نہ رہوں گی تمہارے ساتھ۔ بھابھی ہمیشہ کے لیے اپنے میکے چلی گئی۔ ادھر عذرا اور اس کی ماں بھی بہت پریشان ہو گئے۔ بھائی جب گھر واپس آئے تو ابو نے خوب خبر لی اور کہا کہ مجھے اس گھر لے چلو جہاں تم نے دوسری بیوی کو رکھا ہوا ہے، دیکھوں تو کون سی وہ حور پری ہے جس کے پیچھے تم نے اپنی اتنی پیار کرنے والی بیوی کو ناراض کیا۔ بھائی کو مجبوراً ابو کو وہاں لے جانا پڑا۔ عذرا کو پتہ چلا کہ میرے سسر ہیں تو ان کے پیروں پر جھک گئی۔ اس کی ماں بھی خوب رو رہی تھی۔ ان کی حالت زار پر ابو کا دل خوف خدا سے لرز گیا۔ کہا کہ ایک بیوہ مجبور اور اس کی معذور لڑکی میں کیسے گھر سے نکال سکتا ہوں کہ جو میرے بیٹے کے نکاح میں آ چکی ہے۔ ابو نے صبر سے کام لیا، عذرا کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور خاموشی سے بغیر ان لوگوں کو کچھ کہے لوٹ کر گھر آ گئے۔ بھابھی اپنے میکے جا کر باپ اور بھائیوں کے آگے بہت روئیں، بولیں کہ اصفر نے جو ظلم مجھ پر ڈھایا ہے اب آپ چل کر اس سے بدلہ لیں اور اس کو جیل کروا دیں۔ عورتوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور مردوں کی اپنی۔ باپ نے زہرہ کو تسلی دی کہ خاطر جمع رکھو اور آرام سے کچھ دن ہمارے پاس رہو، ہم جا کر اصفر سے بات کریں گے۔ انہوں نے بھائی کو فون کیا تو بھائی نے ان کو کہا کہ آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کو ساری تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ بھائی اپنے سسر کو اس گھر لے گئے جہاں عذرا اور اس کی ماں موجود تھیں۔ کہا کہ یہ میری بیوی ہے جو ایک ٹانگ سے معذور ہے، یہ خاتون اس کی والدہ ہیں، ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تاہم اگر آپ اس بات سے راضی ہوتے ہیں کہ میں عذرا کو طلاق دے دوں تو میں ابھی دیے دیتا ہوں، میں زہرہ کو تو ہرگز طلاق نہیں دوں گا، مگر عذرا کو چھوڑ سکتا ہوں۔ بھابھی زہرہ کے ابو سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے ان ماں بیٹی کو بغور دیکھا جو حزن و ملال کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اللہ جانے عذرا کے چہرے پر کتنا دکھ بھرا ہوا تھا کہ ہمارے پھوپھا کا دل نرم پڑ گیا، اور انہوں نے بھائی سے کہا کہ اول تو شریف غلطی کرتے نہیں، اگر کر لیتے ہیں تو نبھاتے ہیں، تم نے اگر دوسری شادی کر کے غلطی کی ہے تو اب اس کو نبھاؤ اور مساوات سے کام لو۔ میں اپنی بیٹی زہرہ کو تو سمجھا لوں گا مگر اس معذور بچی کی آہ نہیں لے سکتا۔ جب سسر نے اصفر بھائی کی غلطی کو درگزر کر دیا تو امی ابو نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ اب معاملہ بھابھی کا تھا، مگر وہ کسی طور راضی نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ یا تو وہ عورت رہے گی یا میں،
कुछ दिन तो दुखी समझकर जोरा भाभी की भाभीयों ने चाव किया, मगर फिर उनका रवैया जोरा भाभी से बदलने लगा। भाई भी रूखे सूखे लहजे में कलाम करने लगे। रफ्ता रफ्ता भाभी को एहसास होने लगा कि जो इज्जत उनके शोहर के घर में है वो मेके में नहीं। जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा वो और ज़्यादा कम कीमत होती जाएंगी, यहाँ तक कि उनकी कदर तो कौड़ी की भी ना रहेगी। उधर जब भाई मिन्नतें कर कर के हार गए तो कहा कि ठीक है जोरा, तुम्हें अलग रहना है तो ठीक है, अब मैं तुम्हें लेने ना आऊँगा, तुम अपने भाइयों के घर में दरबदरी का मज़ा चखो। ये बात सुनकर तो जोरा भाभी की भाभीयों ने और बेरुखी इख्तियार कर ली। कहने लगी कि तुम्हारे वालिद ने भी तो 2 शादियाँ की थी ना, तो क्या तुम्हारी माँ तुमको लेकर घर से निकल गई थी? उन्होंने भी तो सोतन के साथ गुजारा किया था। इतने में जोरा भाभी को लान तान सुनते 1 साल गुजर गया। एक दिन अचानक भाभी बहुत बीमार हो गई। उनका अस्पताल से भाई के लिए फ़ोन आया कि मुझे देखने के लिए आओ। भाई भी दौड़े दौड़े चले गए। अस्पताल से वापसी पर भाई उनको उनके वालिद के बजाय अपने घर में वापस ले आए। जोरा भाभी भी खामोशी से हथियार डालने पर मजबूर हो गई, क्योंकि उनको इल्म था कि शोहर का घर फिर मेरे लिए अच्छा है, जहां मुझे और मेरे बच्चों को बाप और धतियाल का पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। यूं एक बहुत बड़ा मसला जो यकीनन हल होने वाला नहीं लग रहा था, आखिरकार हल हो गया। आज भाभी ने भी अज़रा को अपनी सोतन के तौर पर कबूल कर लिया है। अगरचे भाई ने दोनों को अलहदा रखा हुआ है। एक दिन वो अज़रा के पास रहते हैं और दूसरे दिन भाभी जोरा के पास। अज़रा भाभी के यहाँ 2 बेटे हैं, जबकि जोरा भाभी के 4 बच्चे हो चुके हैं। वो अपने बच्चों की खुशियों में सोतन का गम भी भूल चुकी हैं। मेरे भाई की चूँकि नीयत साफ थी, उन्होंने खौफे खुदा के लिए, एक माजूर लड़की का सहारा बनने के लिए, उसकी बेवा माँ का सहारा बनने के लिए दूसरी शादी की थी, तो अल्लाह ताला ने भी उनकी मुश्किलात का हल निकाला। तो इस तरह अब भाई अपनी दोनों बीवियों और बच्चों के साथ खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं।